السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ایٹنگ ڈس آرڈرس تناول کی خرابیاں کیا ہوتی ہیں۔ DSM-4 کے مطابق تناول کی جو خرابیاں ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈرز دو اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 انوریکزیا نروسا یعنی کم خوری کا مرض۔ ایسا مرض ہوتا ہے جس میں پیشنٹ موٹا ہونے کے شدید خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور غذا میں دلچسپی لینا ختم کر دیتے ہیں۔ ایسی ادویات کا استعمال کرتے ہیں جن کی مدد سے وہ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا وزن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب مسلسل کوئی شخص جو ہے وہ اس خوف کا اگر شکار رہتا ہے کہ میں موٹا ہو رہا ہوں، بار بار یہ لوگ آئینہ دیکھتے ہیں، مختلف کتابیں ایسی پڑھتے ہیں کہ پتلا کیسے ہونا ہے تاکہ ان کا طریقے پتہ چل سکیں۔ غذا میں جب کوئی دلچسپی نہیں رہتی تو کھاتا نہیں ہے کچھ بھی۔ جب کوئی پیشنٹ کچھ کھاتا نہیں ہے تو اس کی زندگی کے لیے بہت جان لیوا یہ مرض ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض مریض بہت زیادہ کھاتے ہیں جو کہ بسیار خور ہوتے ہیں، جبکہ بعض مریض بالکل نہیں کھاتے اس خوف سے کہ کہیں وہ موٹے نہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے عورتیں چونکہ پتلا رہنے کے لیے کم خوری کے مرض میں مبتلا زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہ زیادہ مرض جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ افراد جو کم خوری کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، اصل میں ان کے اندر پرسنالٹی کے بہت سارے نقائص جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کم خوری کی جو مریض خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر بھی باڈی میں بہت ساری آرگینیکلی پرابلمس کا وہ شکار ہو جاتی ہیں، حیاتیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ BP لیول فشار خون بہت کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن ان کی سست ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، گردوں کے امراض بہت سارے پیشنٹس میں دیکھے۔ اسی طریقے سے بالوں کا گرنا جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ کم خوری کے مریض انتہائی کمزور بھی ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اچانک مر بھی جاتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے بچوں اس کی بلومیا نروسا یعنی بلومیا نروسا بسیار خوری کا مرض۔ اس کے نام پہ اگر فوکس کریں تو ایکسپرٹس کی یہ رائے ہے کہ ان لوگوں کو بل جیسے بیل کو بھوک لگتی ہے، بہت شدید بھوک لگتی ہے اور یہ 2 گھنٹوں میں اتنا کثیر کھانا کھا جاتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ پورے دن میں بھی اتنا نہیں کھا سکتا۔ کھانے کے بعد ان کو خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنا زیادہ کھا لیا، اب اس کو کیا کیا جائے۔ اب وہ یا تو بہت زیادہ ایکسیسو ایکسرسائز کرتا ہے یا پھر وہ ایسے لیگزیٹو یوز کرتا ہے تاکہ اس کو اپنی باڈی سے جو ہے وہ نکال دیا جائے، اگل دیا جائے، وامٹنگ کر دیتا ہے، یعنی مختلف طرح کے لیگزیٹوز کو یوز کر کے۔ وزن میں اصل میں اضافے کے خوف کا یہ شکار ہوتے ہیں۔ سماج میں پھر ان کی کارکردگی ویسی نہیں رہتی جیسی کہ فنکشننگ ہوتی ہے، دونوں کیٹیگریز میں فنکشننگ خراب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بلومیا نروسا کا جو پیشنٹ ہے اس کو مایوسی بہت رہتی ہے، ادنا تصور ذات، اس کو لگتا ہے میں دوسروں سے کمتر ہوں، بہت کثیر کھانا 2 گھنٹوں میں کھاتا ہے پھر اگل دیتا ہے، یا بہت زیادہ ورزش کرتا ہے تاکہ جو کثیر کھانا یعنی ایک ہی ٹائم میں 2 ڈونگے 2 ڈشیں اس نے کھا لی ہیں تو اس غذا کی وہ تلافی کر سکے۔ اب اس کی وجوہات بچوں یہی ہیں کہ بہت زیادہ اس بندے کو دباؤ ہے، سٹریسرز ہوتے ہیں لائف میں، یا کوئی ایموشنل اس کی ڈسٹربنس، کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس مرض کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک اور سب کیٹیگری ہے جس کو ہم بینچ پرچ سنڈروم کہتے ہیں، یعنی ان پیشنٹس کو یہ خبت ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ وہ ان کا جسم کا وزن بڑھ گیا ہے اور اب وہ کبھی پتلے نہیں ہوں گے۔ اصل میں ان لوگوں کو کھانے کے دورے پڑتے ہیں، یعنی ہفتے میں جو ہے وہ 2 دفعہ یا 1 دفعہ اور دن کے اندر 40 مرتبہ کھانے کے دورے ان کو پڑتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے اندر یہ بہت زیادہ کیلوریز والی خوراک کم چباتے نہیں ہیں، چبائے بنا کھا جاتے ہیں۔ اس کو ہم بینج پرچ سنڈروم کہیں گے، بینج ایٹنگ بھی کہیں گے۔ اسی طریقے سے اس کو جو ہے اس کے مرض جو ہیں وہ عام طور پر 1500 سے لے کر 3000 کیلوریز تک لے لیتے ہیں ایٹ اے ٹائم، اور یہ بھی اسی صورتحال میں ہوتا ہے جب فرد کو شدید کسی قسم کا کوئی ذہنی دباؤ ہوتا ہے، جب بہت زیادہ کھانا کھا لیا۔ بلومیا نروسا کے پیشنٹ بھی اور بینج پرچ سنڈروم کے پیشنٹ بھی